السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں لاجک بیہائنڈ۔ دوستو، قیامت کی نشانیوں میں ایک بہت بڑی نشانی دجال کی آمد کی ہے۔ دجال کے معنی سب سے بڑا دھوکے باز اور چال باز کے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں دجال سے مراد جھوٹا مسیح ہے، جو قیامت کی اہم نشانیوں میں سے ایک ہے۔ وہ آخری زمانے میں ظاہر ہوگا اور خدائی اور نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ دجال کی کئی علامات احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا اور ایک لمبی تقریر فرمائی۔ اس میں دجال کا حال بھی بیان کیا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا ہے، اس وقت سے اب تک دجال کے فتنے سے بڑا کوئی بھی فتنہ نازل نہیں فرمایا۔ تمام انبیاء اپنی امتوں کو دجال سے خوف دلاتے رہے ہیں۔ تمام انبیاء کو کوئی فتنہ پیدا نہیں فرمایا، چونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں ہوں اور تم بھی آخری امت ہو، اس لیے دجال تم ہی لوگوں میں پیدا ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا، ہر شخص اپنے نفس کی جانب سے اپنا بچاؤ کر لے گا۔ سنو، دجال شام و عراق کے مابین مقام حلہ سے ہوگا اور اپنے دائیں بائیں ملکوں میں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، ایمان پر ثابت قدم رہنا، اور میں تم کو اس کی وہ حالت سناتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بیان نہیں کی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر کہے گا کہ میں خدا ہوں، تم مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو پھر دجال کیسے خدا ہوا؟ اس کے علاوہ وہ کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں۔ اس کی پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوگا، جسے ہر مومن، عالم یا جاہل سب پڑھ لیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس جب دجال ویرانے میں سے گزرے گا تو اسے حکم کرے گا کہ اپنے خزانے نکال، تو اس کے خزانے اس کا ایسے حکم مانیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کا حکم مانتی ہیں، اور اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ تو جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اسے چاہیے سورہ قاف کی ابتدائی آیات پڑھے، تو وہ دوزخ اس کے اوپر ایسے ہی باغ ہو جائے گی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی۔ اور اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے خدا مانو گے؟ وہ کہے گا ہاں، اور دو شیطان اس کے ماں باپ کی صورت بنا کر آئیں گے اور اس سے کہیں گے کہ بیٹا اس کی اطاعت کرو، یہ تیرا رب ہے۔ اور ایک فتنہ یہ ہوگا کہ ایک شخص کو مار کر اس کو چیڑ کر اس کے ٹکڑے کر دے گا اور کہے گا کہ اگر میں اس کو دوبارہ جوڑ کر زندہ کر دوں تو تم مجھے خدا مانو گے؟ اور اللہ تعالیٰ اس فتنے کو پورا کرنے کے لیے اس انسان کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ دجال اسے پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ اور وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور تو دجال ہے۔ خدا کی قسم، اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا پورا یقین ہو گیا ہے۔ اور دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ آسمان کو حکم دے گا اور وہ مینہ برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، اور اس روز چرنے والے جانور خوب موٹے تازے ہوں گے، کوکھیں بھری ہوئی اور تھن دودھ سے فل بھرے ہوئے ہوں گے۔ سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اس پوری زمین پہ کوئی حصہ ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچا ہوگا۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہوتے وقت اس کو فرشتے ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ دجال ایک چھوٹی سی سرخ پہاڑی کے قریب مکین ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ملک کے بندوبست میں ہی مصروف ہوں گے کہ افواہ اڑے گی کہ دجال نے مسلمانوں پر تباہی ڈال دی ہے۔ اس خبر کو سنتے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام ملک شام کی طرف تیاری فرمائیں گے اور اس خبر کی تحقیق کے لیے 5 یا 9 سوار بھیجیں گے، جن کے حق میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان مجاہدین کے نام جانتا ہوں اور ان کے باپ دادوں کے بھی نام جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں۔ وہ اس زمانے کے روح زمین کے آدمیوں سے بہتر ہوں گے۔ وہ دجال کو کہیں نہ پائیں گے اور واپس آ کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کو خبر دے گی کہ یہ افواہ غلط ہے، اور پھر کچھ دن بعد دجال ظاہر ہو جائے گا۔ اس کے پیروکاروں کی اکثریت یہودی اور عورتیں ہوں گی۔ وہ نوجوان مرد ہوگا، بھاری بھرکم جسم اور سرخ رنگ کا مالک ہوگا۔ عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کے بال چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے۔ سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا۔ اولاً اس کا ظہور ملک شام اور عراق کے درمیان میں ہوگا، جہاں نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا، اور پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا۔ یہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے۔ یہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کرے گا اور زمین پہ اکثر مقامات پر گشت کر کے لوگوں سے اپنے آپ کو خدا کہلوائے گا۔ لوگوں کی آزمائش کے لیے خداوند اس سے بہت بڑے بڑے اور عجیب و غریب کام کروائے گا۔ اس کی پیشانی پر کاف فا رے لکھا ہوگا، جس کی شناخت صرف اہل ایمان ہی کر سکتے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ کے ساتھ تعبیر کرے گا۔
اور ایک باغ ہوگا جس کو جنت کہے گا، مخالفین کو آگ میں اور حمایتیوں کو جنت میں ڈالے گا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا دے گا۔ جو فرقہ اس کے مخالف ہوگا تو اس سے اشیاء مذکورہ بند کر دے گا۔ اسی قسم کی بہت ساری اذیتیں مسلمانوں کو پہنچائے گا، لیکن خدا کے فضل سے اللہ کا ذکر اور اس کی رحمت کھانے پینے کا کام دے گی۔ اس کے ظاہر ہونے سے پہلے 2 سال قحط رہ چکا ہوگا، اور تیسرے سال دوران قحط ہی اس کا ظہور ہوگا۔ زمین کے سارے خزانے اس کے حکم سے اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ بعض آدمیوں سے کہے گا کہ میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر سکتا ہوں، میری اسی قدرت کو دیکھ کر مجھے خدا مان لو، اور اسی حالت میں اس کا بہت سارے ممالک سے گزر ہوگا، یہاں تک کہ وہ جب سرحد یمن پر پہنچے گا تب تک بہت سارے بددین لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے، تو وہاں سے واپس ہو کر مکہ مکرمہ کے قریب مکین ہو جائے گا، مگر محافظ فرشتوں کی وجہ سے مکہ مکرمہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، اور پھر مدینہ منورہ کا رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ 2 فرشتے تعینات فرمائے گا، جن کے ڈر سے دجال کی فوج مدینہ منورہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گی، اور مدینہ منورہ میں 3 دفعہ زلزلے آئیں گے، جس کی وجہ سے بدعقیدہ لوگ مدینہ منورہ چھوڑ کر دجال کے جال میں پھنس جائیں گے۔ اس وقت مدینہ منورہ سے ایک بزرگ دجال سے مناظرہ کرنے کے لیے نکلیں گے اور کہیں گے کہ تو ہی دجال ملعون ہے، جس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو دی تھی۔ تو دجال غصے میں آ کر اس بزرگ کے آرے سے 2 ٹکڑے کر کے علیحدہ علیحدہ پھینک دے گا، اور اپنی خدائی کا دعویٰ سچ کرنے کے لیے اس بزرگ کے ٹکڑوں کو دوبارہ پھر زندہ کر دے گا، اور وہ بزرگ پھر زندہ ہونے کے بعد یہی کہیں گے کہ مجھے اب پورا یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی وہ دجال ملعون ہے۔ دجال پھر غصے میں آ کر اس بزرگ کو ذبح کرنے کا حکم دے گا، لیکن اب وہ ناکام ہوگا۔ پھر وہ اس بزرگ کو اپنی تیار کی ہوئی دوزخ میں ڈال دے گا، لیکن وہ آگ اللہ پاک کی رحمت سے اس بزرگ کے لیے گلزار بن جائے گی، اور اس کے بعد دجال کسی بھی مردہ کو زندہ کرنے کی قدرت نہ پائے گا، اور یہاں سے ملک شام کی طرف روانہ ہو جائے گا، اور اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچ چکے ہوں گے، اور جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے، اور جنگی سامان تقسیم کر رہے ہوں گے کہ ایک دن لوگ نماز کی تیاری میں ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر تکیہ کیے ہوئے آسمان سے دمشق کی طرف مسجد کے مشرقی مینارہ کے اوپر جلوہ فروز ہوں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام آپ سے بہت ہی عاجزی سے پیش آئیں گے اور فرمائیں گے یا نبی اللہ امامت کیجئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ امامت تم ہی کرو، کیونکہ یہ عزت اسی امت کو خدا نے دی ہے۔ پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے یا نبی اللہ، اب لشکر کے انتظام کا نظام آپ کے سپرد ہے، جس طرح آپ چاہیں انجام دیں، اور وہ فرمائیں گے کہ یہ کام آپ ہی انجام دیں، اور فرمائیں گے کہ میں تو صرف دجال کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، جس کا مارا جانا میرے ہی ہاتھ سے مقدر ہے۔ جب رات گزر جائے گی تو صبح حضرت امام مہدی علیہ السلام فوج لے کر میدان جنگ میں تشریف لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے لیے گھوڑا اور نیزہ لاؤ تاکہ اس ملعون کے شر سے زمین کو پاک کر دوں۔ پس حضرت عیسیٰ دجال پر اور اسلامی فوج دجال کے لشکر پر حملہ آور ہوگی۔ اس وقت جہاں تک آپ کی نظر جائے گی کفار کا صفایا ہوتا جائے گا، دجال آپ کے مقابلے سے بھاگے گا، اور آپ اس کا تعاقب کریں گے اور نیزے سے اس کا کام تمام کر کے لوگوں کو بتائیں گے۔ کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر اس کو قتل نہ بھی کرتے تو وہ آپ کی سانس سے ایسے ہی پگھل جاتا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ اسلامی فوج دجالی لشکر کو قتل و غارت کرنے میں مصروف ہو جائے گی، اور ان یہودیوں کو جو اس وقت دجال کے لشکر میں ہوں گے ان کو کوئی چیز پناہ نہ دے گی، یہاں تک کہ اگر وہ شام کے وقت کسی درخت یا پتھر کی آڑ میں چھپا ہوگا تو وہ پتھر یا درخت بھی آواز دے کر بولے گا کہ اے اللہ کے بندو، اس یہودی کو پکڑو اور اس کو قتل کرو، مگر درخت غرقت ان کو پناہ دے کر چھپائے رکھے گا۔ زمین پر دجال کے شر و فساد کا زمانہ صرف 40 دن تک رہے گا، جن میں ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 مہینے کے برابر، اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ دجال کے خاتمے کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان شہروں میں جائیں گے جن شہروں میں دجال نے فتنہ اور شر پھیلا رکھا تھا۔ دجال سے تکلیف اٹھائے لوگوں کو خدا کے ہاں ایک اجر عظیم کی خوشنودی سنائیں گے، اور اپنے انعام و اکرام سے ان کی دنیاوی نقصان کی تلافی کریں گے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہوئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولنا، اور ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر دیں، اور میں ملوں گا آپ سے ایک اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔